پوچھے گا وہ کون سے 50 ہوں گے؟ وہ اس وقت کے لوگ ہوں گے یا ہمارے زمانے کے لوگ ہوں گے؟ حضور نے بتایا ہمارے زمانے کے لوگ، یعنی جو اس وقت کسی عمل میں لگا اللہ کے جس حکم کو اجر پورا کرے گا اس کو ہر عمل پر 50 صحابہ کا ثواب ملے گا۔ تو بھائی اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، امت کے اس طبقے میں اس وقت میں پیدا فرما دیا ہے، ہم اپنی قدر سمجھیں۔ اور یہ ہماری عزت کس وجہ سے ہے، یہ ساری فضیلتیں کس وجہ سے ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس آیت کی تفسیر میں من سرہ ان یکون من تلکم الآیہ فلیؤدی شرط اللہ منہا، جو اس بات سے خوش ہوتا ہے، جس کو اس سے خوشی ہے، وہ فخر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے خیر امت میں سے پیدا فرمایا ہے، تو اگر خیر امت کا یہ طبقہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے یہ لیبل لگوانا چاہتا ہے، اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ جو اللہ کی شرط کو پورا کرے گا اس کے لیے خیر امت کا لقب، جو اللہ کی شرط پورا نہ کرے اس کے لیے خیر امت کا لقب نہیں ہے۔ یہ اللہ نے شرط لگائی ہے، خیر امت اس کے لیے ہے اخرجت للناس، پہلی یہ شرط ہے کہ یہ امت لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، اس امت کا ہر امتی لوگوں کو نفع پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا، تأمرون بالمعروف، نیکیاں پھیلانے والا، تنہون عن المنکر، برائیوں کو مٹانے والا، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانے والا۔ جو یہ شرطیں پوری کرے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو یہ طبقہ امتیاز حاصل ہوگا کہ ساری امتوں سے افضل ہونے کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا، اور وہ سارے فضائل جو اللہ نے اپنے نبیوں کو سنائے ہیں وہ فضائل اس کو حاصل ہوں گے۔ ایسے تھوڑی ہے کرے کچھ نہ اور جو ہے کہے بھی یہ تاج ہمارے سر پر رکھ دیا جائے، کچھ کرنے سے ملتا ہے، وہ صفات ہے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا مفسر اعظم ہے، وفی امت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا انتم خیر امت، یعنی اگر اللہ فرماتے انتم خیر امت تو یہ خیر امت صرف صحابہ ہوتے اور کوئی نہ ہوتا۔ فرمایا اللہ نے کنتم فرمایا ہے تو یہ صیغہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے بعد جو بھی آئیں گے وہ سب جب ان صفتوں والے ہوں گے وہ خیر امت کا لقب اور خیر امت کا اعزاز حاصل کرنے والے ہوں گے۔ کیا مطلب کے لیے اللہ نے خیر امت کا یہ تاج ان لوگوں کے سر پر رکھ دیا ہے جو ان صفات والے ہوں گے، لوگوں کو نفع پہنچائے، نیکیوں کو پھیلائے اور جو ہے برائیوں سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے۔ اس لیے فرمایا، اس میں علماء فرماتے ہیں ایمان کا ذکر آخر پر ہے، اس لیے کہ ایمان تو سب کے لیے مشترکہ ہے، ایمان لانا سب امت کے لیے ضروری ہے۔ اس امت کو جو ساری امتوں سے فضیلت ملی ہے اس کی وجہ یہ صفتیں ہیں جو اس سے پہلے بیان کی گئی، یہ صفتیں جو اس کو امتیاز دے گی، جو اس کو ممتاز کریں گی، دوسرے سے جدا کریں گی، اعلیٰ درجے پہ پہنچائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے اور ہمیں یہ دعوت کی مبارک محنت عطا فرما دی، یہ تاج سر پر رکھنے کا موقع دے دیا ہے، یہ بہانہ بنا دیا ہے، دعوت کی مبارک محنت یہ بہانہ بنایا ہے کہ ہر امتی کے سر پر یہ خیر امت کا تاج آ جائے۔ اللہ نے ہم پر رحم کر، ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ نے جو یہ محنت ہم کو دی ہے ہمارے سروں پر تاج رکھنے کے لیے دی ہے، ہمیں نوازنے کے لیے دی ہے۔ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ہدایت کی محنت اللہ نے تو فیصلہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا،
یہدی الیہ من یرید یہدی الیہ من یجتبی الیہ من یرید. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. ہدایت اللہ نے اپنی قدرت کے اندر رکھی ہے. جس کو چاہیں گے ہدایت ہے. انک لتہدی الی صراط مستقیم. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کو صرف راستہ دکھائیے, آپ راستہ سمجھا دیجیے, اب راستے پر چلانا, منزل تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے, ہم پہنچائیں گے. جب دینی ہدایت اللہ نے ہے, ہم سے محنت کیوں کروا رہے ہیں؟ ہم سے محنت کیوں کروا رہے ہیں؟ ہم سے محنت اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہم کو دینا چاہتے ہیں, ہم کو عطا کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے بہانہ بنا دیا ہے. ہدایت اس نے اپنی قدرت سے دے دی. جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے, جس کو چاہیں گے نہیں ہدایت دیں گے, چاہے جو بھی ہو جائے. جس کی ہدایت کا فیصلہ اللہ نے نہیں کیا اس کو ہدایت کبھی نہیں ملے گی. ہاں, جس کی ہدایت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے اس کی ہدایت کا کوئی بھی بہانہ بنا دیں. ہمیں ہدایت کی محنت کرنے کا حکم دے دیا, ہم کو نوازنے کے لیے, ہم کو عطا کرنے کے لیے کہ تم اس محنت کو کرو گے. اب مفت میں کیا ہو گیا؟ ایک نماز پڑھو گے 50 کروڑ نمازیں لکھواؤں گا. 1 روپیہ صدقہ کرو گے, 1 روپیہ خرچ کرو گے, 7 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب لکھواؤں گا. عطا کرنے کے بہانے بنائے. تو اس لیے اللہ کے اس نعمت پر ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اے اللہ, تو نے احسان فرما دیا, تو نے کرم کر دیا, تو نے ہم کو یہ محنت عطا فرمائی, ہمیں اس محنت کا حکم دے دیا. اے اللہ, یہ تو تیرا بہت بڑا فضل ہو گیا. اسلام پر, اسلام کی نعمت, اس پر شکر پر اللہ فخر کر رہے ہیں. جو اسلام کی زندہ کرنے کی محنت کرے گا اس کے اوپر کتنے بڑے انعامات ہوں گے. اللہ کے کتنے بڑے انعامات ہوں گے اس پر, جو اسلام کی زندہ کرنے کی محنت کر رہا. اللہ اس پر کتنے خوش ہے. اس لیے اس کو ہمیں سعادت سمجھنا چاہیے, اپنی خوش قسمتی سمجھنا چاہیے. یا اللہ, تو نے ہم کو یہ محنت عطا فرما دی اور ہر تقاضے پر ہم آگے سے آگے بڑھنے والے ہیں اور اپنی سعادت اور خوش قسمتی سمجھیں. اے اللہ, تو نے مجھے ہمیں چلہ لگانے کی توفیق دے دی, مجھے سرودا لگانے کی توفیق دے دی. اے اللہ, تیرا احسان ہے مجھ پر. تو نے مجھے ملکوں میں جانے کی توفیق دے دی, مجھے تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کی توفیق دے دی, مجھے گشت کرنے کی توفیق دے دی, مجھے کسی سے بات کرنے کا ہمت اور جو ہے آپ نے میرے پر فضل کر دیا ہے, مجھے ہمت دے دی, تو آپ نے مجھے انعام کر دیا ہے. اور جو شکر ادا کرتا ہے, شکر بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا, اس ہر آدمی کی فطرت ہے, جس نعمت سے محروم ہوتا ہے اس کو نعمت سمجھتا ہے, جو اس کے پاس ہے اس کو نعمت نہیں سمجھتا. اور سب سے بڑی یہ نعمت, اس لیے ہم جو ہے اس نعمت کا شکر کیا ہے, ہر نعمت کا اپنا شکر ہے. آنکھوں کی نعمت جس کا اپنا شکر ہے, ہاتھوں کی نعمت اس کا اپنا شکر ہے. اس محنت کا شکر کیا ہے؟ اس محنت کا شکر اس کے تقاضوں پر چلنا ہے. یہ اس محنت کا شکر ہے. یہ شکر ادا کر رہا ہے, جو چلہ لگا رہا ہے, جو سرودا لگا رہا ہے, جو اپنی مسجد کے گشت کر رہا ہے, اور جو ہے جو تعلیم کے حلقے لگوا رہا ہے, یہ اس محنت کا شکر ادا کرنے والا ہے. ہر چیز کا اپنا شکر ہے. اس محنت کا شکر یہ ہے کہ اس محنت کے تقاضوں کو پورا کر رہا. اب ہم سب دیکھ لیں ہم اس محنت کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے, لئن شکرتم لأزیدنکم, تم شکر کرو گے ہم تمہاری اور نعمت بڑھائیں گے. تو اور اس کی براہ راست اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے. اللہ کی طرف سے اس محنت کی براہ راست رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس محنت کے کرنے والوں کو وہ علوم عطا فرماتا ہے. اللہ کے علوم دینے کے 2 راستے ہیں, ایک علم وحدی ہے, ایک علم کسبی ہے. کسبی ہوتا ہے جو کسی استاد کے پاس محنت سے اور جو ہے اس سے تعلیم حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد جانے سے حاصل ہوتا ہے. ایک وحدی ہے جو اللہ دلوں میں ڈال دیتے ہیں, اور یہ وعدہ اللہ نے پہلے سے امتوں سے فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے, ایسا آپ کے بعد امت آئے گی
جو جب جو ہے بلندی پر چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، جب نیچے اتریں گے سبحان اللہ کہیں گے، اور اب ناگواریوں پر صبر کریں گے اور نعمتوں پر شکر کریں گے. نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ علم ہوگا. آدمی کسی ناگواری پر شکر کب ادا کرتا ہے؟ جب جو ہے اس کو پتا ہو کہ یہ ناگواری اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ اس کو دور کرے گا، پھر صبر کرتا ہے. اب علم نہیں، اور علم کہتے ہیں برداشت کرنا. یہ برداشت کیسے کرے گا؟ نہ علم ہے نہ علم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اپنے علم سے ان کو علم دیں گے، اپنے علم سے ان کو علم دیں گے. اللہ کے فضل سے جو لوگ ماشاءاللہ اہتمام سے وقت لگاتے رہتے ہیں، ان کی زبان سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں. علماء اپنی کتابوں میں تلاش کرتے رہ جاتے ہیں پھر اس نے کہاں سے بات کیا ہے، کہاں سے بات کیا ہے. آج عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے اس امت کو مبعوث کیا ہے. اب علماء اس پر کسی آیت میں، کسی قرآن کی ہے، کسی آیت میں، حدیث میں تو آیا ہی نہیں ہے. یہ کیسے کہہ رہے ہیں جو مبعوث کیا ہے؟ یہ سب سے پہلا لفظ، یہ لفظ جو ہے حاج صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے لندن کی کسی بیان میں فرمایا تھا، مبعوث ہے. ہاں تو کامل درجے کا مسلمان ہے، فرمایا فرشتے اس کی روح کا استقبال کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں. اللہ ایسے ہو استقبال کرواتے ہیں ان کا. فرمایا اس کے گھر سے لے کر قبرستان تک وہ جو ہے سب بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. سب اللہ کی طرف سے پروٹوکول مل رہا ہے. ایسی عزت ہے، کتنی بڑی عزت ہے. فرشتے جو پاکیزہ مخلوق ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے اس کے گھر سے لے کر قبرستان تک جہاں اس نے قبر میں دفن ہونا ہے، دونوں طرف فرشتے جو ہے چکار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور صرف یہ نہیں، مرحبا مرحبا، خوش آمدید، خوشخبریاں سناتے ہیں. اے پاکیزہ روح، اللہ نے تیرے لیے یہ تیار کیا ہوا ہے، یہ تیار کیا ہوا ہے، چلو بڑی عزت ہے تمہارے. مسلمان ہونا بڑا قیمتی ہے، اللہ کے یہاں بڑی عزت ہے. اور پھر اللہ نے آپ پر اور زیادہ احسان فرما دیا. مسلمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت والے بھی مسلمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی مسلمان تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی مسلمان تھی. اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہماری تو قیمت بڑھ گئی، ہماری تو عزت بڑھ گئی. اگر ہم ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اور ان کی امت نہیں ہوتے تو ہمارا تو درجہ گھٹ جاتا. یہ امت ساری امتوں سے افضل. ہم نہیں کہہ رہے، اللہ خود فرما رہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ساری اس امت کی قیمت اور اس کا مرتبہ اور اس کا رتبہ بیان کرنے کے لیے آیت ساری. یہ اللہ کتنا بڑا احسان ہو گیا، ہمیں اس امت میں پیدا فرما دیا جو ساری امتوں سے افضل ہے، اور ہمیں وہ نبی دے دیے جو ساری امتوں سے، سارے نبیوں سے افضل ہے. اس امت میں پیدا فرما دیا کہ نبی دعائیں کروا رہے ہیں اللہ سے، دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس میں سے پیدا کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس امت کے فضائل سنائے، وہ ایسی امت ہوگی. داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے داؤد میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد اور احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی اور سردار ہوں گے. میں نے ان کی خطاؤں کو کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا ہے. وہ مجھے راضی رکھیں گے، میں ان سے راضی رہوں گا، اور ان کی امت میری رحمت سے نوازی گئی. اللہ تعالیٰ نے نبی کا تذکرہ ختم فرماتے ہی امت کا تذکرہ شروع فرما دیا. فضیلت نبیوں کو سنائی. چلو ہمارے پیارے نبی کی فضیلت سناتے ہیں، نبیوں کو نبیوں کی فضیلت سناتے ہیں، لیکن امت کی فضیلت سنا رہے ہیں.
جو ان کی امت میری رحمت سے نوازی گئی ہے، میں نے ان کو نبیوں والے فرض دیے ہیں، میں نے ان کو نبیوں والے نفل دیے ہیں، اور ان کی دعائیں ایسے قبول ہوں گی جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور حضرت علیہ السلام سے فرمایا جب وہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے ان کے چہروں پر نبیوں جیسا نور ہوگا۔ کتنی بڑی قیمت ہماری پر ہے، اللہ نے ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں سے پیدا فرما دیا۔ سب سے پہلے جنت میں جائے گی یہ امت، حضرت علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، جتنے بھی پیغمبر ہیں، حضرت علیہ السلام کی امت، سب پیچھے ہوں گے، پہلے اس امت کو داخل کیا جائے گا، سب سے پہلے اس امت کو داخل کیا جائے گا جنت میں۔ اس لیے فرمایا آئے آخر میں اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور وقت بھی تھوڑا سا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو ہے میری امت کا وقت ایسے ہے جیسے مغرب اور عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، کہ ایک جو ہے ایک نے کام کیا صبح سے لے کر ظہر تک، اور پھر دوسری نے کام کیا ظہر سے لے کر عصر تک، اور مزدوری ان کو اتنی ملی، جس نے ظہر سے عصر تک کیا اس کو اتنی مزدوری، اور جس نے ظہر سے عصر تک کیا اس کو اتنی مزدوری، اور ایک نے عصر سے مغرب تک کیا اس کو بھی اتنی مزدوری۔ تو یہ ہماری امت کی مثال تھی، اللہ یہ نبی، اور کسی امت کو سفارش کا حق نہیں ہے، اس امت کو سفارشوں کا حق ہے، اس امت کی امت ہی سفارشیں کرے گی، ان کی سفارش پر فیصلے ہوں گے، جنت کے فیصلے ہوں گے ان کی سفارش۔ نبیوں کی گواہ بنایا اس امت کو، نبیوں کی گواہ۔ نوح علیہ السلام کی امت جو ہے سب سے زیادہ محنت اللہ کے جو پیغمبر ہیں انہوں نے محنت کی، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، تھوڑا عرصہ نہیں، 950 سال محنت تبلیغ کی ہے دن رات۔ اور ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے دن رات ان کو دعوت دی، یہ نوح علیہ السلام کی بات فرمایا، اللہ خود فرمائے ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ اللہ میں نے ان کو کھلا بھی دعوت دی، ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ یعنی اللہ کے نبی کی دن رات کھلا ایک ایک پر محنت، اور ان کی امت نبوت کا یعنی کہتے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ان کی امت سویکار کرے گی، حضور علیہ السلام کی امت سویکار کرے گی، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت فرمائیں گے کہ اگر ہم گواہ پیش کرتے ہیں، وہ کہیں گے تو گواہ پیش کرو کہ ہمارے پاس کیا، چلو کہاں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، وہ آئے اور گواہی دے، وہ آئے اور گواہی، وہاں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اتنی بڑی عزت ہوگی، سارے نبیوں کی گواہی، اتنی بڑی سعادت۔ گواہی کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ انہوں نے پہنچایا ہے، تصدیق ہے، یہ تصدیق ہے، یا اللہ انہوں نے پہنچایا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہاں پہنچے گی تو وہ کہہ دیں گے کہ یا اللہ یہ تو ہزاروں سال بعد آئے ہیں، گواہ تو ہوتا ہے جو موجود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، یہ تو ہزاروں سال کے بعد آئے ہیں، یہ کیسے گواہ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ بھائی تم کیسے گواہی کے لیے آ گئے ہو؟ اتنا بڑا احساس ہے، اللہ امت کی طرف بار بار متوجہ ہے، اتنی بڑی بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اللہ کے پاس میں آئے ہیں، ضرور جب کچھ لے کے آئے ہیں تو مجھے بتائیں، کہاں میری امت پر 50 نمازیں فرض ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت یہ نہیں کر سکے کہ آپ جو ہے نا یہ کم کروائیں۔ اللہ کے نبی جو ہے واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے 50 مجھے 5 ہم کر دیا۔ پھر جو ہے پھر چلے گئے، پھر کہا کہ نہیں آپ جو ہے واپس جائیں، یہ آپ کی امت نہیں ادا کر سکتے۔ پھر واپس گئے حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہمارے پاس تو جو ہے جو حکم ہو گیا یہ بدلتا نہیں، نمازیں تو 50 ہی ہیں، نمازیں تو 50 ہی ہیں، لیکن پڑھنی 5 ہے اور ملے گا اجر 50 کا۔ آپ کی امت کو یہ ملے گا اجر 50 کا۔ نمازیں 50 ہی ہیں، ہم نے تبدیل نہیں کیا، اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا، 50 کا ہی حکم ہے، لیکن پڑھیں گے 5 اجر دیں گے 50 کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بار بار کیوں بھیج رہے تھے اللہ کے نبی کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کی زیارت نہیں کر سکے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے وہ آنکھیں جو اللہ کی زیارت کر کے آ رہی ہیں، چلو میں اللہ کی زیارت تو نہیں کر سکا، ان آنکھوں کی زیارت بار بار کروں، اس لیے وہ بار بار جو ہے بھیج رہے تھے کہ آپ جائیے اور اللہ سے یہ فیصلہ تبدیل کروائیے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہوگی جب اللہ بار بار امت سے متوجہ ہوں گے۔ بتاؤ بھائی تم کیسے کہہ رہے ہو، کیسی گواہی دے رہے ہو، تم لوگوں کو کچھ نہیں تھے۔ تو کہیں گے اے اللہ آپ نے ہمارے نبی پر وحی نازل فرمائی اور اس وحی میں آپ نے ہمیں بتایا ہے اور ہم اس وحی پر ایمان لائے ہیں۔ آپ نے بتایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ آپ نے فرمایا ہے ہم آپ کے نبی کی بات پر ایمان لائے ہیں، آپ نے ضرور ان کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ ان کی قوم جھوٹ بول رہی ہے، نوح علیہ السلام نے ان کے پاس آ کر محنت کی ہے، آپ کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو بھائی اللہ نے ہم پر فضل فرمایا ہے، ہمیں اس امت میں پیدا فرما دیا ہے، اور پھر امت میں سے بھی آخری طبقے نے پیدا فرما دیا، آخری وقت۔ ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ ایمان تو فرشتوں کا ہے، جو ہر وقت اللہ کی قدرت کے اور اس کے جبروت کے جو ہے نظارے کر رہے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ تو ایمان تو ان کا ہے۔ ہمارے وہ کیوں ایمان نہ لائیں جو ہر وقت اللہ کی قدرت کے نظارے کرتے ہیں، ان کا ایمان کیوں نہ ہو؟ وہ تو ہر وقت کے وہاں کے رہنے والے ہیں۔ بلکہ یا رسول اللہ صرف آپ کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے، میں کیوں نہ ایمان میرا اعلیٰ ہو کہ ہر وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہتی ہے اور میری حفاظت ہوتی ہے، میری رہنمائی ہوتی ہے، اور وہ میں یا رسول اللہ ہمارا پھر ایمان سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا کہ تمہارا ایمان کیوں نہ اعلیٰ بنے جبکہ تم اللہ کے وحی کو نازل ہوتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہو، پھر میں تم میں موجود ہوں، میں تمہاری ہر لحاظ سے حفاظت کرتا ہوں اور تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، تمہارا اعلیٰ درجے کا ایمان کیوں نہ بنے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے کہ سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ ہمارا سب سے اعلیٰ ایمان میری امت کے اس طبقے کا ہے جو آخر میں آئے گی، اس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اس نے وحی کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، سارے غیب پر ان کا ایمان ہوگا، ان کا ایمان سب سے اعلیٰ۔ یہ نہیں کہ وہ ہمارا ایمان کوئی ان سے بڑھ گیا ہے، صحابہ کا درجہ وہ تو ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارا غیب پر ہے، سارا غیب پر ہے، صرف اعتماد ہے، ہم نے اعتماد کیا ہے اور ہم اعتماد پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے باتوں جو ہمیں بات پہنچی ہم نے اس بات پر اعتماد کر لیا، یقین کر لیا۔ ہمارا اللہ نے ہمیں اس وقت میں پیدا، اس طبقے میں، اس وقت میں پیدا فرما دیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا اس وقت میں جو عمل کریں گے ان کو ہر عمل کا ثواب 50 کے برابر ملے گا۔
ان کے ہر عمل کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو 50 کے برابر ان کا عمل ہوگا وہ 50 کون ہوں گے؟ اس وقت کے لوگ، یعنی ایک آدمی کو 50 آدمیوں کے ایک نماز پڑھی تو 50 آدمیوں کی نماز پڑھنے کا ثواب اس کو مل گیا۔ یہ وہ جو لوگ ہوں گے جن کو ہر ایک کے عمل کو 50 کے برابر اجر ملے گا، وہ کون سے 50 ہوں گے؟ وہ اس وقت کے لوگ ہوں گے یا ہمارے زمانے کے لوگ ہوں گے؟ حضور نے بتایا ہمارے زمانے کے لوگ، یعنی جو اس وقت کسی عمل میں لگا اللہ کے جس حکم کو اجر پورا کرے گا اس کو ہر عمل پر 50 صحابہ کا ثواب ملے گا۔ تو بھائی اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، امت کے اس طبقے میں اس وقت میں پیدا فرما دیا ہے، ہم اپنی قدر سمجھیں۔ اور یہ ہماری عزت کس وجہ سے ہے، یہ ساری وسیلتیں کس وجہ سے ہے؟ اللہ نے خود فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس آیت کی تفسیر میں من سرہ ان یکون من تلکم الآیہ فلیؤدی شرط اللہ منہا، جو اس بات سے خوش ہوتا ہے، جس کو اس سے خوشی ہے، وہ فخر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے خیر امت میں سے پیدا فرمایا ہے، تو اگر خیر امت کا یہ طبقہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے یہ لیبل لگوانا چاہتا ہے، اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ جو اللہ کی شرط کو پورا کرے گا اس کے لیے خیر امت کا لقب، جو اللہ کی شرط پورا نہ کرے اس کے لیے خیر امت کا لقب نہیں ہے۔ یہ اللہ نے شرط لگائی ہے، خیر امت اس کے لیے ہے اخرجت للناس، یعنی یہ شرط ہے کہ یہ امت لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، اس امت کا ہر امتی لوگوں کو نفع پہنچانے والا، تأمرون بالمعروف، نیکیاں پھیلانے والا، تنہون عن المنکر، برائیوں کو مٹانے والا، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانے والا۔ جو یہ شرطیں پوری کرے گا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو یہ طبقہ امتیاز حاصل ہوگا کہ ساری امتوں سے افضل ہونے کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا، اور وہ سارے فضائل جو اللہ نے اپنے نبیوں کو سنائے ہیں وہ فضائل اس کو حاصل ہوں گے۔ ایسے تھوڑی ہے کرے کچھ نہ اور جو ہے کہ بھی یہ تاج ہمارے سر پر رکھ دیا جائے، کچھ کرنے سے ملتا ہے، کچھ صفات ہے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا مفسر اعظم ہے، فقیہ امت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ نے یہ بھی فرمایا انتم خیر امت، یعنی اگر اللہ فرماتے انتم خیر امت تو یہ خیر امت صرف صحابہ ہوتے اور کوئی نہ ہوتا۔ فرمایا اللہ نے کنتم فرمایا ہے تو یہ صیغہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے بعد جو بھی آئیں گے وہ سب جب ان صفتوں والے ہوں گے وہ خیر امت کا لقب اور خیر امت کا اعزاز حاصل کرنے والے ہوں گے۔ کیا مطلب کے لیے اللہ نے